یہاں صوبہ سندھ میں اگر آپ غور کریں تو جو جی بی کے انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مہم چلائی گئی کہ جی بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بی کو میں کراچی بنا دوں گا، اور پھر کراچی کا تصور ایسا پیش کیا جاتا تھا کہ جیسے وہ ایک تباہ حال برباد شہر ہے اور خدا نخواستہ جی بی کو بھی ہم تباہ حال اور برباد کر دیں گے۔ لیکن گلگت بلتستان کے باشعور لوگ ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کراچی میں بہت بڑی تعداد میں بستے بھی ہیں، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید جی بی کا کوئی گھر ایسا ہوگا جس کا نوجوان کراچی میں پڑھنے کے لیے نہ آتا ہو یا کراچی میں کوئی اور کام کرنے کے لیے نہ آتے ہوں۔ ہر گھر کا فرد کراچی سے تعلق ان کا ہے اور آتے جاتے رہتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ کراچی کیا ہے، صوبہ سندھ کیا ہے، اور انہوں نے جو ایک منفی پروپیگنڈا چلایا گیا اس کو مسترد کیا اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو انہوں نے ووٹ دیا۔ اسی طرح سے کشمیری بھی بہت بڑی تعداد میں صوبہ سندھ میں بستے ہیں، اور خاص طور پہ کراچی میں بستے ہیں، اور خاص طور پہ میرے حلقے میں بستے ہیں۔ تو یہ جتنا پروپیگنڈا کر لیں، لیکن کراچی میں کیا پیپلز پارٹی نے کیا ہے، صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا کیا ہے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں، جو لوگ وہاں بستے ہیں، ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اور مجھے امید ہے کہ کشمیری جو کراچی میں بستے ہیں انہیں ضرور اس بات کا اندازہ ہے کہ کراچی ایک اچھا شہر ہے۔ کراچی میں بہت ساری سہولیات ایسی ہیں جو پنجاب کے لوگ، اللہ کرے سب کو مل جائیں، لیکن شاید ابھی تک وہ لاہور جیسے بڑے شہر میں بھی لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن چونکہ تنقید کی جاتی ہے اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی گمبٹ کے ہاسپٹل میں، ایس آئی یو ٹی کے ہاسپٹل میں، این آئی سی وی ڈی کے ہاسپٹل میں، این آئی سی ایچ کے ہاسپٹل میں اور دیگر اسپتالوں میں ہمارے پنجاب کے بھائی آتے ہیں، اپنا علاج کراتے ہیں اور فری آف کاسٹ کراتے ہیں، مفت علاج کراتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم صوبہ سندھ کی حکومت کی جانب سے پورے ملک کے لوگوں کا فری علاج کر رہے ہیں، اور ہمیں خود لوگ اپروچ بھی کرتے ہیں، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو ہم مدد بھی ان کی کرتے ہیں۔ تو یہ تاثر دینا کہ اس طرح کا کوئی حالات نہیں، بہت غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے امید ہے کہ کشمیر میں اگر الیکشن ٹھیک ہو گئے اور اس میں گنڈا گردی ہو رہی ہے اس کو روک دیا گیا تو کشمیر کے نتائج بھی جی بی سے مختلف نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی وہاں بڑی جماعت کے طور پر جو ہے وہ سامنے ابھر کر آئے گی۔ چیئرمین صاحب کے حوالے سے بات کرنا کسی پنجاب کی وزیر کی جانب سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا قد بڑھانے کی کوشش ضرور کر رہی ہوں گی، لیکن اس وقت پورے ملک میں نہیں دنیا میں اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی ایک لیڈر اگر ایسا ہے جس کو بین الاقوامی سیاست کا، بین الاقوامی سیاسی تاریخ کا، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پر عبور ہے، جس کو ہر چیز کا پتہ ہے، جس کو آئین کا پتہ ہے، جس کو پارلیمنٹ کی توقیر کا پتہ ہے، اس کی حیثیت کا پتہ ہے، کشمیر کے ایشوز کا پتہ ہے، کشمیریوں کی اہمیت کا پتہ ہے، جی بی کی اہمیت کا پتہ ہے، تو وہ بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ جس انداز میں بات کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ہم اس کو اسی طرح پازیٹیو لیں گے، اور چیئرمین صاحب کی جو سوچ ہے کہ کشمیریوں کو حق حاکمیت، حق حکمرانی، حق روزگار اور ان کے انتخابات میں آزادی کے ساتھ ان کا حق خود ارادیت جو ہے اس کا استعمال کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور دوسری جانب جو ہے وہ 10 بسوں سے، چند موبائل اسپتالوں سے ان کا ووٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اصل حقیقی ایشوز ہے کشمیر کے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایڈریس کر رہے ہیں۔ نہیں چھوڑا، اور ہم نے پھر بھی حکومتیں اس کے باوجود بنائی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام ان ہتھ کنڈوں کے باوجود بھی اگر ہم انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں تو اس کا قطعی مطلب نہیں کہ ہم گیو اپ کر گئے کہ ہم نہیں جیت سکتے ہیں۔ ہمیں کشمیریوں کی سیاسی سوچ، سیاسی شعور پر اعتماد ہے، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جتنی داندری کے ہتھ کنڈے اختیار کیے جائیں گے، جتنے ان کو بھونڈے طریقے سے ان کے ووٹوں کو خریدنے کی کوشش کی جائے گی، اتنا ہی ہمیں شاید سیاسی طور پہ وہاں پہ فائدہ ہوگا۔ اور کشمیریوں کو یہ پتہ ہے کہ ان کے جو حقیقی ایشوز ہیں اس پر کون بات کر رہا ہے، اور کون ہے جو صرف یہ بسوں کی بات کرتا ہے، چھوٹی موٹی اور بات کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اعتماد ہے وہ کشمیریوں کے سیاسی شعور پر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ اچھا آئے گا باوجود ان ہتھ کنڈوں کے۔ اگر تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جیت رہے ہیں تو یہ طور طریقے نہ اختیار کرتے جو وہ کر رہے ہیں۔ جی علی فنکشن ایک بات یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی کا جو اطلاعات ہے اس کے مطابق ٹرن اوور بڑا کم جا رہا ہے، تو کیا اگر یہ ٹرن اوور اسی طرح رہتا ہے تو الیکشن کے ساتھ کے اوپر سوال نہیں ہوگا؟ تو یہ کس کی آپ ناکامی سمجھتے ہیں؟ سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے ٹرن اوور کم ہونا، یہ انتظامی؟ اس وقت تو جی ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں ٹرن اوور وہ ٹھیک ہے، حوصلہ افزا ہے، اور مزید ابھی 2 گھنٹے تک تو کلیئر ہو جائے گی صورتحال،
لیکن ہماری خبر کے مطابق تو ٹرن اوور جو پچھلے الیکشنوں کی نسبت ملتا جلتا رجحان ہے، لیکن کیونکہ ایک میڈیا بھی بہت کم وہاں اس وقت چل رہا ہے اور ایک بہت سارے علاقوں میں احتجاج بھی ہو رہا ہے، تو فرق تو پڑے گا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اچھی خاصی پارٹیسپیشن ہے، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ لوگ جمہوریت کے ذریعے انتخابی عمل کے ذریعے ہی اس ملک کی باغ دوڑ آگے چلے۔ جی میرا کوشچن ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا ہے سیکورٹی فورسز کے حوالے سے اور شہداء کے حوالے سے، اس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے خاموشی ہے، تو آپ کیا کمنٹ کریں؟ نہیں، اس پہ تو چیئرمین صاحب کا موقف آ گیا، اس کے اوپر تو بڑا واضح موقف آ گیا ہے، اور شہداء کے معاملے میں تو بالکل چیئرمین صاحب نے کشمیر میں بھی کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم اپنی فورسز کو یا اور اسپیشلی جو شہداء ہیں اس کے اوپر تو کوئی ایسی مطلب کوئی پاکستانی نہیں سوچ سکتا کہ ہم اپنی شہداء کے اوپر کوئی بات کرنے دیں، یا ان کی ایون ان کی فیملیز یا ان کے تو ان شہیدوں کی قربانیاں اس یہ ملک آج چل رہا ہے۔ ادروائز اشرافیہ، اگر ہم اشرافیہ کو سارا دن ڈیفینڈ کرتے رہیں تو شہداء کو ہم ڈیفینڈ کیوں نہ کریں؟ اس ملک کو کھایا اشرافیہ نے، شہداء نے تو جانے دی ہیں۔ جی لیکن یہ بتایا کہ آزاد کشمیر میں آج جو پہلے مرحلے میں پیپل پارٹی کو جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آنے والے مرحلوں میں پیپل پارٹی اس حوالے سے کیا اللہ جی ساتھی آپ دیکھیں، میں کشمیر چلو آپ سندھ کا جواب دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے پہلے مرحلے کا یا دوسرے مرحلے کا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو رزلٹ بتائیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے۔ ابھی رہتے تو 2 گھنٹے ہیں، لیکن جو کچھ کیا اس کے باوجود بھی آج بھی ہم اس امید سے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں گے۔ شفاف ہوں گے تو پیپل پارٹی کی انشاءاللہ اکثریت لے گی۔ ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو نشستیں ہیں مختلف کشمیر سے باہر، اس پہ اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو پھر پیپل پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ دوسرا وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں اس ٹائم بیانات جس طرح کے نون لیگ سے آ رہے ہیں، اور کسی کا کیا یہ ریئیکشن ہے کہ وہاں پہ لڑائیاں جو شروع ہو چکی ہیں، لوگ جو وہ اتنے زیادہ موٹیویٹ ہو چکے ہیں؟ لیکن جی اگر تو انتظامیہ کو استعمال نہ کیا گیا تو جو ریفیوجیز کی مہاجرین کی سیٹیں جو ہیں جو پنجاب میں یا دوسرے صوبوں میں ہیں، اگر انتظامیہ سابقہ ادوار میں تو انتظامیہ استعمال ہوتی رہی ہے اور اسی کے مطابق رزلٹ بنتے رہے، لیکن حقیقت جانے کہ میں جو رزلٹ دیکھ کے آیا ہوں، جو لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں کہ لوگ